الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو کیا میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ افاکتحل وانا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ سرما ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح کی احادیث مبارکہ سے فقہاء کرام نے جدید جو مسائل ہیں بالخصوص میڈیکل سائنس سے متعلق، علاج معالجہ سے متعلق، ان کو بھی واضح کیا ہے۔ مثلا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرما یا دوا ڈالنے سے، قطرے ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جائز ہے، ڈال سکتے ہیں، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو اور تھوک میں اس کا رنگ بھی آنے لگے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کان میں دوا قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اکثر مفتیان کرام کا، فقہا کا قول یہی ہے، اگرچہ بعض کا فتویٰ یہ ہے کہ کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو احتیاط بہتر ہے۔ البتہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن عام طور پر ضرورت پیش آتی ہے بیماری کی حالت میں ٹیکہ لگوانے کی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ چاہے گوشت میں لگے یا رگ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز کی بوتل لگوائی جاتی ہے، ڈرپ لگوائی جاتی ہے، یا خون لگوایا جاتا ہے ضرورت کے وقت میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس لیے اگر بیماری کی حالت میں ضرورت ہو تو انجیکشن لگوا لیا جائے، روزہ بھی قائم رہے گا، علاج بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح شوگر کے جو مریض ہیں وہ بعض اس حالت میں ہوتے ہیں کہ انسولین کا ٹیکہ انجیکشن لگاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ناف کے اوپر ایک پاؤڈر نما دوا رکھی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دمہ کے مریض پمپ انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس میں چونکہ دوا ہوتی ہے اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آئی سی یو میں جو خاص مریض ہوتے ہیں ان کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، تو اس میں بھی دوا شامل ہوتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر اس میں دوا شامل نہ ہو، صرف ہوا ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، چاہے وہ تازہ ہو، خشک ہو، کسی بھی وقت ہو، جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ، موتھ واش، گلیسرین یا گلے کے ڈراپس استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خالی برش اگر کریں گے دانتوں میں تو اس کی اجازت ہے۔ نسوار، گٹکا، سپاری رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دل کے جو مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ، وہ انجائنا ایک گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تکلیف کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ تھوک کے ذریعے سے وہ بہرحال اتر جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن اگر اس تھوک کو نہ نکلا جائے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے کے لیے یا کسی اور بیماری کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون لیا جاتا ہے، بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا کسی بھی وجہ سے جسم سے جو خون نکل جائے یا نکلوایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا کسی کو خون کا عطیہ کرنا ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال خون نکلوانے سے یا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قے آنے سے، چاہے وہ حلق منہ بھر کر ہو، خود بخود جو قے آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ
ایکس رے، ایم آئی آر، سٹی اسکین، ای سی جی وغیرہ، یہ جو ٹیسٹ ہیں جسم کے باہر سے، یہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بے ہوش ہو جائے انسان یا مرگی کا دورہ پڑے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گردے واش ہوتے ہیں بعض کے، ڈائلسس، گردوں کی صفائی ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تیل لگایا جائے، دوا ملی جائے، مالش کی جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم کی صفائی، بغلوں وغیرہ کے بال صاف کیے جائیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جائز ہے روزے کی حالت میں۔ ناخن تراشنے سے بھی، اور روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا جائز ہے، لیکن جیسے اگر بتی کا دھواں ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی اگر دھوئیں والی خوشبو ہے تو اس کو سونگھنا، خود سے اس کو کھینچنا، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سگریٹ وغیرہ، حقہ، وہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال اسی طرح روزے کی حالت میں اگر خدا نخواستہ کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، سانپ وغیرہ نے ڈس لیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا، یہ دین فطرت ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنی عبادت کی ادائیگی آسان فرما دے، ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔